مجھے کافی پریشان کر رہی تھی. میں نے کہا کہ آج آپ لوگوں کو بلاؤں, اس ٹاپک پہ ہم بات کریں. اور ہمارے بہت سارے لوگ ہیں, ویورز, لسنرز ہیں, جنہوں نے ہمیں کامنٹ بھی کیا, میسیجز کر کے انہوں نے ویڈیوز بھیجی. میرا تو ان باکس بھرا ہوا تھا ان ویڈیوز کے ساتھ. لوگوں نے اتنی ویڈیوز بھیجی اور کہا پلیز اس کو ذرا ہائی لائٹ تو کریں, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے. مجھے تو دو طرح کے لوگ لگتے ہیں ضیاء بھائی. جہاں تک محبت کا تعلق ہے, مجھے نہیں لگتا کہ محبت میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک ہے ان لوگوں کی. محبت میں یہ لوگ جو ہمارے, خاص طور پہ ان کی بات کر رہا ہوں, جو ہمارے پاکستان میں میلاد پہ جو ہوا ہے, تو محبت تو ماشاء اللہ ان کی جینوئن ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایک تو یہ لوگ ہیں شاید جن کو ڈائریکشن کی کمی ہے, میں سمجھتا ہوں. اور دوسری امپورٹنٹ چیز, دوسری وہ لوگ ہیں جو شاید اس کے نام پہ نا اپنی جو شہوت ہے یا اپنی جو ڈیزائرز ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. تو یہ دو طرح کے لوگ مجھے اس پوری چیز میں نظر آتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے ہم کنٹینیو کریں, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محبت میں تو کسی کو شک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں چلیں جو بھی ہے ہمارے اندر, ہم لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نبی سے محبت الحمدللہ ہونی بھی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا کچھ وہ کلپس دیکھ لیں, اس کے بعد ہم اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اصل میں یہ کیا ہے, اور کیا نبی سے محبت کا اظہار کرنا اسی طرح سے ہوگا یا اس کے کوئی اور بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے. تو لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیز کلپس. ویور ڈسکریشن از ایڈوائزڈ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے تو پہلے سے ہم آپ کو ایڈوائز کریں, یو کین ایدر اسٹاپ واچنگ دس ویڈیو اور یو کین لوور یور گیز اینڈ لک ایلسویئر انشاءاللہ. سو لیٹس سی دوز کلپس. سو گائز, یہ آپ نے دیکھا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت. آئی مین دس از ویری 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 شیمفل. آپ مطلب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. یعنی سیدنا عثمان کا ہم تذکرہ سنتے ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے, یعنی ان میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھو آپ توہین رسالت کس کو آپ کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی توہین رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بندہ گستاخی کرے. یقین جانیے کیا یہ گستاخی نہیں ہے کہ نبی کے نام پر اس قسم کی حرکتیں کرنا, اس قسم کی فحش حرکتیں کرنا, اس قسم کی نازیبہ حرکتیں کرنا. مسجد میں اذان ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ راجہ بازار پنڈی میں رقص کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے ضیاء بھائی. جو آپ نے بات کی نا نبی سے محبت, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جو آپ نے بات کی ہے, ایک تو وہ توہین ہے نا جس کو ہم لوگ ایک دم سمجھ جاتے ہیں کہ کسی نے کچھ نازیبہ الفاظ کہہ دیا, نعوذ باللہ, جو کہ توہین ہے. لیکن کیا اس سے بڑی توہین یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ ہمارے باپ سے بھی زیادہ, ہم اپنے باپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں نا گھر میں, وہ کوئی آرڈر دے دیں گھر میں تو ہم جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اوبے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ تعلیمات دیتے ہیں اور ہم اس کے اگینسٹ وہاں پہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی شو کرتے ہوئے اگینسٹ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. کیا یہ بڑی توہین نہیں ہے اس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے جا رہے ہیں, پوری لائف انہوں نے ہمیں مسلمانوں کو مثال کے طور پہ نماز کا پابند بنایا. نماز کا پابند میں بھی سپریم وے کہ مسجد میں مرد جو ہے کہ جماعت ہو جائے, سب کچھ پیچھے ہو جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پوری زندگی اس کی پریکٹس کرواتے رہے مسلمانوں کو. یہاں پہ یہ اذان ہو رہی ہے, جماعت کا ٹائم شروع ہو گیا لیکن لوگ باہر ہی کھڑے ہیں. کیا یہ زیادہ بڑی گستاخی یا توہین نہیں ہے؟ اس مثال سے ایک چیز یاد آئی. دیکھیں اگر ایک باپ ہے نا, وہ اپنے بچے کو یہ کہتا ہے کہ تو نے بیٹا سگریٹ نہیں پینا, تو نے کبھی نشہ نہیں کرنا, تو نے کبھی شراب نہیں پینی, ٹھیک ہے. اب باپ کی برتھ ڈے نا بیٹا سیلیبریٹ کر رہا ہے اور بیٹا اس سیلیبریشن پہ سگریٹ بھی پی رہا ہے, نشہ بھی کر رہا ہے اور شراب بھی پی رہا ہے, اور کہہ رہا ہے ڈیڈ آپ کی برتھ ڈے نا میں تو پیار کرتا ہوں. تو جو چیز باپ کو زہر سے بری لگتی ہے وہی آپ اس کی برتھ ڈے پہ کر رہے ہیں. باپ اس کو تھپڑ ہی مارے گا کہ تو کیا کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں انہوں نے موسیقی کے آلات سے, یعنی کہا کہ مجھے ان کو توڑنے کے لیے بھیجا کہ آپ کہیں موسیقی کی آواز آتی ہے آپ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے, اتنی آپ کو نفرت تھی. اور پھر یعنی ناچ گانے کے ساتھ اور عورتوں کا یعنی بے پردہ پھرنے کے ساتھ, ساری چیزوں کے ساتھ, اور وہی سب کچھ جو ہے آپ نبی کی محبت کے نام پہ کر رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا نا آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور وہ کسی اس محفل میں آتے تو وہ کیا سلوک کرتے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کل بدعۃ ضلالہ, لک ایٹ دس, اف وی start following something that is not in our deen, in the name of deen, تو پھر ہم واقعی ضلالت میں پہنچ جاتے ہیں. look at the گمراہی now, look at the ضلالہ, the level of ضلالہ at the moment, like you have seen in the videos. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی. اگر یہ برتھ ڈے کے نام پہ ویسے نہ کرے نا تو اٹس لیسر آف اے سن, آئی وڈ سے, ٹھیک ہے, کہ آپ ویسے ہی میوزک پارٹیز کر رہے ہو اور اس طرح سے کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کی ڈیز اوبیڈینس ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن آپ اس کو نام دے رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی برتھ ڈے سیلیبریشن کا, تو یہ ڈر جانا چاہیے اللہ تعالیٰ. مجھے اس میں خیال یہ آتا ہے کہ جو ہمارے سلف
کہ ہمیں رائچس جیسے کہ جو ہمیں اقوال ملتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب بھی دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کی جاتی ہے, کوئی بدعت, کوئی نئی چیز ایڈیشن جب کی جاتی ہے تو لازماً وہ کسی سنت کو ریپلیس کرتی ہے, وہ کسی جو ریکمینڈڈ عمل ہے اس کو وہ ریپلیس کرتی ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ ہمارے دین کے اندر جیسے جیسے نئی چیزیں داخل ہوتی جا رہی ہیں, جو چیزیں ہمارے دین کا واقعی میں شعار ہیں, جو ہمارے دین کی واقعی میں شان ہے, وہ آہستہ آہستہ ہمارے دین کے اندر سے مائنس ہوتی جا رہی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مین ریزن یہ ہے کہ جو لائن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی کہ بینگ مسلمز آپ یہ لائن کراس نہیں کریں گے, اگر آپ نے یہ لائن کراس کی تو ایز عمر بھائی سیڈ یو آر گوئنگ انٹو آپ مس گائیڈنس میں جا رہے ہیں, آپ گمراہی میں جا رہے ہیں بیسکلی. تو جب آپ نے وہ لائن کراس کر لی نا, پھر اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ اس لائن سے 1 فٹ آگے جا رہے ہیں یا آپ 10 فٹ آگے جا رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے لیکن ٹرینڈ یہی ہے بیسکلی, جب آپ لائن کراس کر جاتے ہیں نا پھر وہ بات بہت آگے تک نکلتی ہے. یہ بھی ہم تھوڑا آگے ہیں اور ان دا ایئرز ٹو کم اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز کہ یہ بات کہاں تک آگے بگڑ جائے گی. اصل میں جو شیطان کے ٹریپس ہیں نا, اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ ایول ایکٹس کو نا بیوٹیفائی کر دیتا ہے, اور ایول ایکٹ ایول ہے, ناچ گانا, بے حیائی, فحاشی, ساری چیزیں, ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہے یہ ہے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں, جتنے بھی علماء ہیں, جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں, وہ سارے اس کے خلاف ہیں. جو کچھ بھی ہوا ان میں سے کوئی ایک بھی عالم دین ایسا نہیں ہوگا جو اس کو سپورٹ کرے گا نہیں یہ بالکل صحیح ہوا. ایون بریلوی علماء بھی وہ کہیں گے کہ جی یہ بالکل یعنی دین کی جو نا بنیاد کے بالکل خلاف ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ اوپر نا ایک حلال لیبل لگا کے نا کام وہی چل رہا ہوتا ہے, اور ہمیں ایسی تسلی مل رہی ہوتی ہے کہ جس طرح سے نا ہم بڑا اچھا کوئی کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو کرسچنز نے بھی ایسا ہی کیا تھا. کرسچنز نے کیا کیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا شروع کی. اچھا, عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا, کوئی ایسی بات نہیں کی. پہلے تو انہوں نے نا مصنوعی ڈیٹ آف برتھ بنایا. مصنوعی ڈیٹ آف برتھ کیسے بنایا, 25 دسمبر کا بنا لیا جی. کہاں سے بنایا؟ آج تک کوئی کرسچن جو ہے وہ اس بات پہ, کوئی کرسچن ایکیڈیمک اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واز ایکچولی بورن آن December 25. ٹھیک ہے, جس طرح سے ایون مسلمانوں کے اندر بھی کوئی عالم دین, کوئی ایک بھی عالم دین ایسا نہیں ہوگا جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جی 12 ربیع الاول کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں ولادت ہے. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ناٹ ایون ون عالم دین کین پٹ ہز ہینڈ آن دی قرآن اینڈ سے دیٹ. وائی؟ بیکاز دیر از شدید اختلاف ان دس. یعنی کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ 8th بھی کہی جاتی ہے, 9th بھی کہی جاتی ہے, 11th بھی کہی جاتی ہے, لیکن کوئی صحیح روایت نہیں ملتی. 12 صحیح روایت نہیں 12 کی بھی نہیں ملتی. تو اس پہ تو بہت سارا ڈفرنس آف اوپینین ہے. ناؤ دا پوائنٹ از کہ جو یوم وفات ہے وہ کنفرمڈ ہے, وہ سب کو پتہ ہے. بلکہ اس کو ایک زمانے میں نا 12 وفات کہا جاتا تھا, یعنی ابھی کچھ سالوں پہلے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور لوگوں کے اندر یہی مشہور تھا, اخباروں میں اس کے اوپر ہیڈ لائنز بھی آتی تھی. دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ کرسچنز نے ڈیویٹ کیسے کیا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے ایک ڈیٹ بنا دی, اور شروع میں کیا ہوا کہ جو کرسچنز تھے انہوں نے پہلے اپوز بھی کیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے اس کو بلڈوز کر کے منانا شروع کر دیا کہ نہیں جی ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ہی کر رہے ہیں, تو اس میں کیا بری بات ہے. ہوا کیا, آگے جاتے جاتے وہ کرسمس کا پورا فیسٹیول بن گیا, اور اب عیسیٰ علیہ السلام اس پوری ایکویشن سے ہی مائنس ہو گئے. ایسی ہے بیسکلی واٹ از کرسمس ناؤ؟ Christmas, if you ask any child, they'll talk about Santa Claus. Who is Santa Claus? Santa Claus has got nothing to do with Christianity. Santa Claus has got nothing to do with Isa alayhi salam. Isa alayhi salam is a different figure in history. Santa Claus کون چیز ہے, کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا کوئی دور تک تعلق باستا ہے. ایون یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ٹریک پہ جا رہے ہوتے ہیں, آپ بدعتوں کے اندر پڑھتے ہیں, آپ گمراہی کی طرف جاتے ہیں. آپ نے دیکھو جس طرح ایک ٹرین کی پٹری ہے نا, اب ٹرین کی پٹری کے اوپر جب ایک دفعہ وہ جو ہے نا وہ ایک کانٹا لگتا ہے نا کہ جب آپ کا نا پٹری ٹریک چینج ہوتا ہے. اب جو 2 ٹریک چینج ہو رہے ہیں نا, شروع میں وہ ایک ساتھ ہیں, پھر وہ دور ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ وہ دوسرے سے بہت دور چلے جاتے ہیں. دس از ہاؤ things start off very slow but then ان کا end result I would say کہ یہی this is the beauty of our دین کہ اللہ تعالیٰ نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کوئی بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کے بارے میں بات نہ کی ہو. ایون وی لرن فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم himself کہ انہوں نے کہا کہ میری تعریف میں وہ غلو نہ کرنا. وہ جو حدیث ہے مجھے ایگزیکٹلی عیسیٰ علیہ السلام, وہ حدیث یہ ہے کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو کے بارے میں غلو کیا, بلکہ اپنی محبت کا جو مینیفیسٹیشن ہے نا وہ اس چیز کو کہہ دیا کہ وہ میری اطاعت ہے. The more you follow me, the more you follow my lifestyle. That is actually telling people, telling the world how much you love Prophet Rasul. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہہ دیا نا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا جو معیار ہے وہ بیان کر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اس سے بڑی بات اللہ سے محبت جو ہے نا, اللہ سے محبت کا جو معیار ہے وہ نبی کی اتباع میں, یعنی if you want to prove that you love Allah, you have to follow the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. This is the only way. دیکھیں
کوئی وجہ ہے نا. آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر ورڈز میں قرآن میں فرما دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کی تمام نعمتیں تمام کر دی ہیں اور دین یعنی اسلام کو ہم نے مکمل کر دیا ہے. دیکھیں جب اللہ اور اللہ کے نبی صرف ان دو کو اجازت ہے دین کے معاملے میں کوئی چیز بتانے, کوئی چیز خارج کرنے, کوئی چیز ڈالنے کی, کیونکہ اللہ کے نبی بھی اللہ کی اس طرف سے ہوتا ہے, تو اللہ کوئی وجہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کلیئر یہاں پہ ایک لاک لگا دیا ہے. کوئی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اور ایک اور 2 جگہوں پہ بھی اوکیزن میں فرمایا کہ میرے بعد ہولڈ آن ٹو کتاب اللہ اینڈ مائی سنہ دین یو ول ناٹ نیور گو اسٹرے. کوئی وجہ ہے. جب ہم اس سے ڈیویٹ ہوتے ہیں نا تو ہم اپنی انٹرپریٹیشنز اور اپنے وے میں جا رہے ہیں, جبکہ اللہ کا حق تھا صرف دین کی چیزیں بتانے کا.